بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس السادس، یعنی چھٹے سبق میں خوش آمدید۔ یہ جو چھٹا سبق ہے یہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہے، اور آج کے اس ویڈیو کے اندر اسی چھٹے سبق کا انشاءاللہ پہلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ عربی میں جو جملہ ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، جیسے کہ زید حسن۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ جو زید ہے یہ پہلا جز ہے، اور یہ حسن یہ دوسرا جز ہے۔ پہلا جز اس کا اسم ہے زید، کیونکہ یہ نام ہے اور نام اسم ہوتا ہے، تو اس لیے اس پورے جملے کو زید حسن، اس پورے جملے کو کہا جائے گا الجملۃ الاسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ ہے۔ اسی طریقے سے جملہ فعلیہ یہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم نہ ہو بلکہ فعل ہو، جیسے حاسونا زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا جز ہے حاسونا اور یہ دوسرا جز ہے زید۔ دوسرا جز تو اسم ہے، لیکن جو پہلا جز ہے حاسونا یہ اسم نہیں بلکہ یہ فعل ہے، تو لہذا یہ والا جو جملہ ہے اس پورا جملے کو کہا جائے گا الجملۃ الفعلیہ۔ آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں کہ ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں، اور جملہ فعلیہ کا بیان سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہ جو آج کا سبق ہوگا اس میں جملہ اسمیہ سے متعلقہ جو ضروری باتیں اور احکامات ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلا حکم حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو پہلا جز ہے یہ عموماً یعنی عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ نکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اوپر والی جو مثال ہے زید اسم معرفہ ہے اور حسن اسم نکرہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ اس کا پہلا جز ہے نا زید، اور یہ دوسرا جز ہے حسن۔ اب یہ جو زید ہے یہ معرفہ ہے، یعنی یہ مخصوص فرد کا نام ہے، مخصوص ذات کا، مخصوص شخص کا نام ہے۔ تو پہلا جز جملہ اسمیہ کا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہے وہ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ حسن ہے، اب یہ نکرہ ہے، کیونکہ حسن کا مطلب خوبصورت ہے۔ اب خوبصورت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے، عمر بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو دوسرا جز ہے یہ ایک عمومی صفت ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عمومی صفت یہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا جس طریقے سے آپ جملہ اسمیہ کو پہچان جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، ہم اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جملہ اسمیہ کے اندر، جس کو حضرت نے تنبیہ کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی تنبیہ دیکھیں، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پہلے مرکب توصیفی پڑھ لیا تھا، جس کا پہلا جز موصوف ہوتا ہے، دوسرا جز یہ صفت ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ موصوف اور صفت دونوں تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے معرفہ ہونا، اور تنکیر کا مطلب ہوتا ہے نکرہ ہونا۔ یعنی اگر پہلا جز معرفہ ہے تو دوسرا جز یہ بھی معرفہ ہوگا، اور اگر پہلا جز نکرہ ہے تو دوسرا جز یہ بھی نکرہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مرکب توصیفی میں۔ جبکہ اس کے برعکس جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا جز ہوتا ہے معرفہ اور دوسرا جز ہوتا ہے نکرہ۔ تو اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ معرفہ کون سا ہے اور نکرہ کون سا ہے، اور جملہ اسمیہ کون سا ہے اور مرکب توصیفی کون سا ہے۔ چنانچہ مثال مذکور میں اگر پہلے جو زید کی جگہ کوئی اسم نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن، یا دوسرے جز حسن پر الف لام لگا کر معرفہ کر دیں اور کہیں زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی۔ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ذکر کیا تھا نا زید حسن، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ زید یہ پہلا جز ہے جملہ اسمیہ کا اور یہ دوسرا جز ہے، تو لہذا یہ بنے گا جملہ اسمیہ۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں نا زید یہ معرفہ تھا اور حسن یہ نکرہ تھا۔ اگر آپ زید کو ہٹا کے پہلے جز میں بھی کوئی نکرہ لیں اور آپ یہ کہ رجل حسن، اس طریقے سے اب جب یہ دونوں جز نکرہ ہیں تو یہ بن جائے گا مرکب توصیفی، کیونکہ اس کے دونوں جز ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر دونوں پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ، جیسا کہ یہاں پہ پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر اس کا برعکس کر دیں کہ جو پہلا جز تھا نا زید، دوسرا جز تھا حسن، اس کے اوپر ہم الف لام لگا دیں، اور دیکھیں الف لام کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر نکرہ کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حسن پہلے تو نکرہ تھا، لیکن جب اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو اب یہ بن گیا معرفہ۔ اب یہ پہلا جز یہ بھی معرفہ ہے، دوسرا جز یہ بھی معرفہ ہے، تو زید الحسن۔ اب اس کو ہم جملہ اسمیہ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کو بنائیں گے مرکب توصیفی۔ زید بنے گا موصوف اور الحسن بنے گا اس کی صفت۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دوسرے جز حسن پر الف لام لگا کر معرفہ کر دیں اور یہ کہیں زید الحسن، تو یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی کی ہو جائیں گی، پھر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا۔ اچھا اس میں یہاں پہ ایک چیز آپ اور سمجھ لیں، آگے چل کے آ بھی جائے گا،
جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کا پہلا جز کہلاتا ہے مبتدا اور دوسرا جز کہلاتا ہے خبر، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مرکب توصیفی کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز یہ صفت ہوتا ہے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تب بھی وہ مبتدا خبر بن سکتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ بن سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، یعنی اگر جملہ اسمیہ کا جو دوسرا جز ہے وہ کسی کی صفت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر تو صفت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر تو ہم نے اس کو بنانا ہے صفت، کیونکہ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھیں کہ صفت عام طور پر یہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر جو دوسرا جز ہے وہ کسی کی صفت نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پہ یوسف ہے، اب یہ جو یوسف ہے یہ صفت نہیں ہے، صفت ہوتی ہے نا کہ کوئی وصف ہوتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اب یوسف یہ تو وصف نہیں ہے، یہ تو نام ہے، جب یہ نام ہے تو یہ صفت نہیں بن سکتا، جب یہ صفت نہیں بن سکتا تو پھر اگرچہ یہ معرفہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے اور اس کا جو دوسرا جز ہے وہ جملہ اسمیہ میں آ سکتا ہے اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں البتہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے، اگر ایسا لفظ ہے جو کسی موصوف کی صفت واقع نہیں ہو سکتا تو پھر یہ جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، جیسے انا یوسف۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو انا ہے یہ تو پہلا معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ ہوتی ہے، اب یہ جو دوسرا جز ہے یہ بھی معرفہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ جملہ اسمیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو دوسرا جز یوسف ہے یہ صفت واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ صفت ایک وصفی معنی ہوتا ہے اور علم ایک خاص ذات کا نام ہوتا ہے، خاص ذات اور وصفی معنی ان دونوں کے درمیان تضاد ہے۔ یا اسی طریقے سے مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل لائی جائے تو تب بھی وہ مبتدا اور خبر واقع ہوگا اور جملہ اسمیہ واقع ہوگا، موصوف صفت واقع نہیں ہوگا۔ ضمیر فاصل کا کیا مطلب ہے؟ ضمیر آپ نے پڑھا ہوا ہے جو اس میں ظاہر کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، فاصل کا مطلب جو فاصلہ کر دے، فرق کر دے، جیسے کہ الرجل هو الصالح، اب یہاں پہ دیکھیں الرجل یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، الصالح یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہوا ضمیر کا فاصلہ آ چکا ہے، تو یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر فاصل ہے۔ اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل آ جائے تو پھر دونوں یہ معرفہ ہو جائیں تب بھی درست ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا، مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت نہیں ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے الرجال هم الصالحون، الرجال یہ بھی معرفہ ہے، الصالحون یہ بھی معرفہ ہے، تو دونوں جز اگرچہ معرفہ ہیں لیکن چونکہ درمیان میں ضمیر فاصل آ گئی ہے اس وجہ سے یہ مبتدا خبر واقع ہوں گے اور یہ جملہ اسمیہ ہوگا، یہ موصوف صفت نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اگر یہاں سے ضمیر نکال دیں تو مرکب توصیفی ہو جائیں گے، اگر آپ درمیان سے یہ ہوا ضمیر حذف کر دیں الرجل الصالح پڑھیں تو یہ موصوف صفت ہے، یہ اسی طریقے سے ہم کو حذف کر کے الرجال الصالحون پڑھیں تو تب بھی یہ موصوف صفت واقع ہوں گے۔ اچھا اس کی ترکیب کیسے ہوگی وہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ الرجال یہ بنے گا مبتدا اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ بنے گا مبتدا ثانی، یہ دوسرا مبتدا، اور صالح یہ بنے گا اس دوسرے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ الرجل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ الرجال یہ مبتدا، ہم یہ دوبارہ مبتدا، الصالحون یہ ہم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ الرجال مبتدا کی خبر ہوگا۔ تو یہ پہلی تنبیہ ہے جو ہم نے اس چھٹے سبق کے پارٹ 1 کے اندر پڑھی ہے، باقی کچھ مزید تنبیہات بھی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔